جل پری اور شہزادہ۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بادشاہ اور اس کا بیٹا بہت اچھے تھے، جس سے ان کی رعایا بہت خوش تھی۔ سب ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ایک دفعہ وہاں پر ایک دوسرا بادشاہ ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آ گیا۔ اس نے سارے ملک میں جنگ کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو مارنے لگا اور آہستہ آہستہ محل کے قریب آنے لگا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ بادشاہ بہت ظالم ہے، یہ تم کو مار دے گا۔ تو شہزادہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس بادشاہ کو یہاں پر روکوں گا۔ پھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم شہزادے کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ کچھ سپاہی شہزادے کو ساتھ لے کر ایک سمندری جہاز پر سفر شروع کرتے ہیں۔ جہاز سمندر پر چلتے چلتے کچھ مہینوں کے بعد ایک سمندر کی ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں، جس سے بحری جہاز لہروں میں ڈوبنے لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد بحری جہاز سمندر میں ڈوب جاتا ہے، جس سے سب لوگ مر جاتے ہیں۔ شہزادہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب شہزادے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک عجیب سے پہاڑ پر ہوتا ہے۔ شہزادہ جب دیکھتا ہے کہ اس پہاڑ کے آس پاس سمندر ہی سمندر ہوتا ہے اور اس کے بحری جہاز اور سپاہیوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوتا، وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس پہاڑ کو دیکھتا ہے جو آدھا سفید اور آدھا کالا ہوتا ہے، اور اس میں جو درخت اور پودے ہوتے ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، اسی طرح کے شہزادے نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوتے۔ ان سب کا رنگ بھی آدھے سفید اور آدھے کالے ہوتے ہیں۔ شہزادہ اس طرح سے دیکھتا جاتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑا تالاب نظر آتا ہے جس کا پانی بہت سفید ہوتا ہے۔ تالاب کے پانی میں ہلچل سی ہونے لگتی ہے تو شہزادہ جلدی سے ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ شہزادہ دیکھتا ہے کہ تالاب میں سے ایک خوبصورت سی مچھلی نکلتی ہے۔ اس کا آگے والا جسم انسان کا اور پیچھے سے مچھلی ہوتی ہے۔ اس کا انسانی جسم سفید اور پیچھے مچھلی والا حصہ کالا ہوتا ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت سی لڑکی ہوتی ہے۔ وہ تالاب سے نکل کر باہر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد بہت سی اسی طرح کی مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ لڑکے ہوتے ہیں اور کچھ لڑکیاں۔ اس میں ہر طرح کی عمر کی مچھلیاں ہوتی ہیں، کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی عمر کے ہوتی ہیں، مگر سب کا انسان والا حصہ سفید اور مچھلی والا حصہ کالا ہوتا ہے۔ سارا دن جل پریاں وہاں پر رہتی ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو سب تالاب کے اندر چلی جاتی ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو شہزادہ دیکھتا ہے کہ تالاب چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے اور جو بھی سفید حصہ ہوتا ہے سب چاند کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ شہزادہ یہ سب دیکھتے دیکھتے وہیں پتھر کے پیچھے ہی سو جاتا ہے۔ جب شہزادہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی جل پری اس کے پاس ہوتی ہے اور اس کو بہت عجیب طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شہزادہ جب اٹھتا ہے تو جل پری ڈر جاتی ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ مجھ سے نہ ڈرو، تو جل پری کہتی ہے کہ میں نے آج تک اس طرح کی چیز سمندر میں نہیں دیکھی، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو شہزادہ اس کو سارا قصہ سناتا ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں پر پہنچا۔ تو جل پری کہتی ہے کہ دنیا کیا ہے، مجھے اور بھی اس کے بارے میں بتاؤ، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ شہزادہ جل پری کو دنیا کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ پھر جل پری سے کہتا ہے کہ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے، تم مجھے کچھ کھانے کو دو گی؟ تو جل پری تالاب میں جاتی ہے اور اچھا سا کھانا لاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ وہ دونوں سب سے چھپ کر رہتے ہیں۔ شہزادہ جل پری کو دنیا کے بارے میں بتاتا ہے اور جل پری جادو سے شہزادے کو اچھے اچھے کھانے اور کپڑے دیتی ہے۔ پھر شہزادہ جل پری سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اپنے ملک واپس لے کر جا سکتی ہو؟ تو جل پری کہتی ہے کہ جل پریوں کا بادشاہ بہت ہی سخت ہے، وہ یہاں پر نہ کسی کو آنے دیتا ہے اور نہ یہاں سے کسی کو جانے دیتا ہے، اسی لیے جو بھی جہاز یہاں پر آتا ہے اس میں جو بھی ہوتے ہیں اس کو مار دیتا ہے اور جہاز کو غرق کر دیتا ہے۔
نہ جانے تم یہاں پر کیسے پہنچ گئے اور زندہ ہو۔ میں بچپن ہی سے ڈوبے ہوئے جہازوں میں جاتی تھی اور جہازوں میں جو سامان ہوتا تھا وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں سارا دن وہاں ہی رہتی تھی۔ شہزادہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر اور چھپ کر نہیں رہ سکتا۔ اگر مجھے جل پریوں کے بادشاہ نے دیکھ لیا تو مجھے مار ڈالے گا۔ جل پری کہتی ہے کہ اچھا میں کچھ سوچتی ہوں۔ پھر جل پری آتی ہے اور شہزادے کو کچھ کھانے کو دیتی ہے کہ تم یہ کھا لو، اس سے سمندر کا پانی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اب رات ہے، سب جل پریاں سو گئی ہیں اور سمندر بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، میں نے دنیا دیکھنی ہے۔ جل پری شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر سمندر میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ دونوں سمندر میں تیرنے لگتے ہیں۔ شہزادہ جب سمندر کو دیکھتا ہے تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ وہاں پر بہت ہی قسموں کی مچھلیاں اور پودے ہوتے ہیں۔ شہزادے کو تیرنا اور یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر وہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں۔ پھر جل پری جادو سے ایک خوبصورت سی لڑکی بن جاتی ہے۔ دونوں شہزادے کے ملک جاتے ہیں۔ وہاں پر شہزادے کی ہی حکومت ہوتی ہے کیونکہ ان کا بادشاہ جنگ جیت جاتا ہے۔ شہزادے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ شہزادہ جل پری کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ سارے ملک میں جشن منایا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جل پریوں کا بادشاہ کے سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جل پری کو واپس لے کر جانے کے لیے آتے ہیں تو شہزادہ کہتا ہے کہ میں جل پری کو واپس نہیں جانے دوں گا۔ تو سپاہی کہتے ہیں کہ اگر جل پری واپس نہیں آئی تو تم سب سمندر میں غرق ہو جاؤ گے۔ دیکھا اب بھی سمندر میں بہت طوفان ہے۔ پھر جل پری شہزادے سے کہتی ہے کہ مجھے واپس جانے دو ورنہ سب مارے جائیں گے۔ اگر میں زندہ رہی تو تمہارے پاس واپس آ جاؤں گی۔ پھر جل پری سپاہیوں کے ساتھ سمندر میں چلی جاتی ہے، پھر کبھی واپس نہیں آتی کیونکہ جل پریوں کا بادشاہ جل پری کی یادداشت ختم کر دیتا ہے، جس سے جل پری سب کچھ بھول جاتی ہے۔ شہزادہ ہر وقت سمندر کے کنارے بیٹھا رہتا، جل پری کے آنے کا انتظار کرتا رہتا، لیکن جل پری کبھی واپس نہیں آئی۔